ہوگے. کہیں پر آپ نے دیکھا ہو ہمارے کوئی شان قطار ہو گئے ہیں, ہمارے آواز قائم نہ رہے ہیں. ایک ہی جملہ کہا, اس حال کے اندر بھی کھڑے ہو گئے, بیر شہزاد کے ناشد تھے, زخمی تھے. ایک ہی جملہ کہا, مولا ہم تو پھر بھی اتنے اٹھانے والے, اب کردار کو بھی کیسے اٹھا پڑے. اسی حال کے اندر کربلا حق ہے, کربلا طاقت ہے, کربلا زندگی ہے. کربلا کو مرنے کا نام نہیں, حسین کا غم مرنے ہی نہیں دیتا. بے شک بے شک. مقدر ان کو دیکھیے, میں بات کر رہا ہوں, ایک ایک چیز پر توجہ رکھیے گا. ان ساری چیزوں سے ہٹتا ہے پورے ہفتے کا سید و سردار ہند امت المبارک اور عام علاقے میں روڈ پہ موقع دے, ایکسیڈنٹ میں آ جائے, سوالیہ ہو جائے, حادثہ ہو جائے تو پتہ نہیں کس طرح موت آتی ہے. سارے کے سارے جب گھروں سے چلے تو مسئلے جمع کر کے چلے. تو جا دیکھیے سزا کے کیا ہے. شیخ ایسی بھی زندہ ہے جو زندگی میں حسین کا نام لے لے پھر وہ مرتا نہیں, وہ زندہ ہوتا. یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, یا سارت الحسین. اس نے دماغ کیا گھروں سے نکلے, چلتے ہوئے قصر دیدہ کبرا صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ لباس پہنا ہوا تھا. مولا کا پاکیزہ ذکر سنا اور باطہارت تھے, باوضو تھے, پاکیزہ لباس پہنا ہوا تھا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آخری وقت آ جائے تو منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. منہ قبلے کی طرف تھا سب کا. شہزاد کے دربار دیکھیے دھیان کس طرح ہو, اور پھر اس کے بعد قبلے میں حالت نماز میں, اور حالت نماز میں نماز کا افضل ترین رکن سجدہ ہے. حالت سجدہ میں انہوں نے اپنے اس پاکیزہ خون کو کربلا والے حسین شہنشاہ کے خون میں شامل کیا. کوئی علی سے لے کر ہماری آخری شخصیت تک, یہ میرے پاس شہزادوں کا لسٹ ہے جو آپ تشریف فرمائے. پچھلے جمعے یہ یہاں پر ہی تھے, لیکن اب ان کے درجات اتنا بلند ہو چکے وہاں ہماری شہر میں پہنچے. بے شک بے شک. ہم اسی راستے پر آئیے, اسی پر چل رہے ہیں, قدم کا قدم آگے بڑھ رہے ہیں. اور دشمن نے ہمیں مت دیجیے گا کہ جو میرے بارے میں بات پر ایک ایک چیز پر توجہ دیجیے گا. میری یہ ملت, میرے مولا کے نام دعوت پر شاداروں شاداروں میرے ساتھ کے بعد اس دشمن نے جس نے اسی دماغ میں چاہا تھا 1:35 منٹ پہ شہداء کے اپنے لاشیں دے کر, زخمی دے کر, اس لال کو برباد کر کے اجاڑ کے وہ دیکھ رہا تھا کہ پھر میں دیکھوں گا کہ دوبارہ میں نماز کب پڑھتے ہیں. آج نہ پڑھیں, خائف ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے, لیکن آپ کے اس نوکر میں, اس حکیم میں, آپ کے اس کردار میں مغربین کی نماز یہی پر پھر دوبارہ پڑھی ہے. مغربین کی نماز پھر یہی پر پڑھی ہے. اور جو دشمن یہ چاہتا تھا, پھر ہم نے عزت و احترام کے ساتھ, شہید کا مقام بہت ہے, سپاہی شہید ہو جائے, جنرل اس کو سلوٹ کرتا ہے, اب شہداء کو اٹھا کے آپ لے کر گئے, ان کے جنازے اٹھائے, اور تاریخ میں پھر وہ بھی دیکھا کہ 11:30 بجے جب آپ نے اعلان کیا جنازے کا, آپ کدھر بیٹھے ہوئے دارالحکومت سے لے کر اس یہاں انہرا کے اندر, اس خطے کے اندر, اگر کسی نے اتنا بڑا جنازہ دیکھا جو ہمارے شہداء کا ہے تو شہداء کو بتا دے. وہاں کیا گیا, ہم نے حکومت کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا, انٹیریئر منسٹر نے آپ کو تشریف لائے,
شہید مسجد صاحب راجنی صاحب باقی ہم نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم مرنے والے ہیں۔ 72 گھنٹے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، دے رہے آپ کو 72 گھنٹے کے اندر قاتل، وہ دہشت گرد، وہ ملعون، وہ شمر، وہ ابلیسیات، اس کا پورا شجرہ نسب تم جانتے ہو، ہم نہیں جانتے اس کو اس کے سوگتاروں سمیت، اس کے اجل سمیت ان کو گرفتار کریں۔ جو باتیں آپ نے چوکوں چوروں میں منوانی تھی، یہ شہداء کے خون کی تاثیر ہے کہ یہ ٹائم آپ کے پاس پھر حکومت ہم اتاری نہیں ہے، سارا زمانہ حسین کے در کا تمہاری ہے۔ بے شک بے شک بے شک ہم حسین والے ہیں اور اعزاز سمجھے اپنے لیے، فخر سمجھے اس بات پر کہ ہر وہ سانس، ہر وہ روپیہ پیسہ، زندگی کے لوازمات جو رائے حسین پہ خرچ ہو کر نہیں کروں۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد بلند صلوات۔ تعلق رکھنے والے بلا تفریق مذہب و مسلک کے سارے مسلمانوں کے مکاتبے فکر آپ کے دروازے پر چل کر آئے، ملیکہ تلارت کے دروازے پر چل کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غم آپ کا نہیں، یہ مسلک کا غم نہیں، یہ شیعوں کا غم نہیں، ہر کوئی رو رو کے کہہ رہا تھا یہ غم ہمارا ہے۔ یہ جتنی ہماری جماعتیں ہیں، مناد قرآن میں انہوں نے کہا 2 مرتبہ یہاں پر بڑے مفید ہو کے آئے، رو رو کے پیچھے بڑے ہیڈ ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ غم ہمارا ہے۔ یہ ملت سوچے ذرا، جماعت اسلامی سے صاحب تشریف لائے، ریکارڈ میں ہے، یہ بات بدلنے جانے کی نہیں، ملیکہ تلارت کا محل سے جانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے آ کر کہا دل کے گہرائی سے کہا کہ جب سمجھ نہیں لینے آئے، یہ غم ہمارا، اہل حدیث والے جتنے آئے بڑے بڑے وفود آ کر، مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا، انہوں نے کہا یہ غم ہمارا، رو رو کے انہوں نے کہا۔ جب لنگر کا نام سن کے بات جاتے ہو، کہا لنگر پکانا کر کے یہ کہا سعادت ہوگی ہمارے لیے۔ جماعت الدعوہ والوں نے کہا یہ غم ہمارا ہے۔ تمام مسلمانوں کے مقابلے میں فکر، سیاستدان آئے جو آئے، ہمیں غرض نہیں ہوتی اس سے، ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہمیں فقط حسین چاہیے، علی چاہیے۔ بے شک بے شک میں بات اس لیے بتا رہا ہوں قوم کے نازل بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کیا کیا، حسن کیا کیا، شہید کا خون لگا نہیں جاتا، بے شک شب بازیاں فلاد دین قوم کو پتا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس بشیر آیا، سکھ آئے، ہندو کمیونٹیز آئی ہے، عیسائیت کے بڑے لوگ آئے، اور 3 منٹ میرے گفتگو کی بہت شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، سیاست کی دنیا کی بھی، مذہبی بھی، مکاتب یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہیومن رائٹس کی بھی۔ 3 منٹ کے بعد ہماری ہندو نوجوان بچی جو اسی دھرتی کی بیٹی ہے پاکستان کی، پہلے انہوں نے تعارف کرایا تھا، پہلے کی تھی کون کون آیا ملنے کے لیے، غم شریف ہونے کے لیے۔ 3 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ ہندو بچی داڑے مار مار کے رونے لگی۔ کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں، شیعوں کا مسئلہ نہیں، یہ شیعہ شہید نہیں ہوئے، نمازی شہید ہوئے، ہم مارے گئے۔ آپ نے اصل کیا کیا، 72 گھنٹے گزرنے والے تھے، تو پھر اس کے بعد ہم نے حکومت کو ریمائنڈر دیتا، کام تھوڑا رہ گیا ہے، یہ ڈھی چوک جانا، فلاں جگہ جانا، ڈھی چوک پتہ نہیں کوئی دور ہو گیا ہے، ہمارے لیے بہت جگہ بن گئی ہے۔ ہم ابھی سوال پہ جب جاتے ہیں وہاں تو ان کو نہیں دیکھتے کسی کو، لیکن یا بیوی کے لیے جاتے ہیں، جب کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہوا تو پھر اس کے بعد سارے مطالبات آپ کو تسلیم کر کے اتنا بڑا کنونشن آپ نے اسلام آباد میں کیا تھا۔ مرحوم قبلہ علامہ مفتی جعفر حسین کے زمانے میں ایک زکات کا مسئلہ نے بنوایا تھا، نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جناب کو، سارے مطالبے مان کر پرائم منسٹر نے آپ کے پاس آ کر
انہوں نے یہاں پر اعلان کیا، میرے شہداء کے وارث بیٹھے ہوئے یہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں پی ایم نے اعلان کیا، کیبنٹ ساتھ تھی، انجینئر منسٹر ساتھ تھے، طارق فضل چودھری صاحب ساتھ تھے، اور باقی سارے جتنے تھے آپ کے سامنے ایک ایک شخصیت، انہوں نے تصویر بھی کیا، ایڈمٹ بھی کیا، اور پھر ہمارے اس بیٹے کو اور عباس کو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ترین سیون نام دیا جائے گا۔ قربانیوں کو دیکھیں اور پھر دیکھیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلیٰ ترین سیون نام دیا جائے گا 14 اگست کو۔ پھر کیا ہوا؟ سنتے چلے جائیے، ہم بولنے والے نہیں ہیں، مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا، اگر اس کو باہر کرتے تھے، اور مرغی ایک انڈا دیتی ہے تو سب نے سن رہے ہوتے ہیں، نہیں بھی دیتی تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ رتبہ اس کا اتنا بڑا بلند ہے، مقام میرے بیٹے اور عباس کا اتنا بلند ہے کہ یہاں نہیں، غصہ یہاں نہیں چل جائے گے شہید کے، ہم سارے شہید ہمارے ماتھے پر ذمہ ہیں، سارے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ کہا کہ اگر اتنا بڑا بھار دینا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر خود چاہ کر ان کے گھر جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ نے جنازے رکھے 7 دن، اور وقت کے پی ایم نے جو جیل میں کون بول جاتی ہے، جو جیل کے اندر ہے، اسے کہا تھا کہ جنازوں میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں، اور جملے استعمال کے تصدیق ملکشن توہین ہوئی تھی، کہا کہ بلیک میلر اور پہلے جنازے دفن کرو۔ پتہ نہیں کیوں آپ سے کم ہونے لگتا ہے، سارے مطالبات مانوا کر اس ملت کا سر پہلے ہی بلند ہے، ہم نے اس کا شملہ اور بلند کیا۔ باقی رہی یہ بات کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مفصل سنانے پڑوں گا، یہ رہی بات کہ وہاں جائے تو فلاں جائے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے سیکریٹریٹ پہ جس نے غازی کا رنگ لگایا تھا وہ ہم ہیں۔ ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف 8 مہینے تک جنہوں نے پرامن جدوجہد کر کے اپنے سارے مطالبات، جس میں 14,000 نے گرفتاریاں دی تھی، اس میں 14,000 کی تعلیمات نہیں ہیں، علیہ سنت بھائی نے بھی دی تھی، اور اس میں بابر مسیح تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ جیل میں تھا، 14,000 گرفتاریاں دے کے 21 مئی 85 کا مسلم ریڈو وعدہ کے قوم کو عزت و عبدال کے ساتھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم وقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، کئی بار آپ نے دیکھا خائف ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، ہماری سوچ فکر بدلی ہو، نظریہ بدلا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف سے ہٹا سکے، اور ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے پیروکار ہیں، ہم حسین کے دیدار ہیں۔ یہ کربلا کے شہداء نے انہیں خون شامل کیا ہے، آج اسی قصر خدیجہ الکبریٰ کے اندر جہاں پچھلے جمعۃ المبارک سے ابھی سے 4 منٹ بعد 4 منٹ رہ گئے شہداء کے، جہاں آپ بھی پورے ہو گئے، 4 منٹ بعد انہوں نے جو سجدہ خالق میں سر رکھ کے خود نہیں اٹھایا تھا، آج اسی قصر خدیجہ الکبریٰ میں ہم کھڑے ہو کر اگر پیمان سارے کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، شہداء کے خون کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، اس کو رہا نہیں جانے دیں گے، کسی کو سودا نہیں کرنے دیں گے، کسی کو شہداء کے خون کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے، شہداء کے خون کے ساتھ کبھی بے دردی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو جو سزا مل رہی ہے 2 وجہ سے ہے، ایک دشمن چاہتا ہے کہ شیعہ سنی لڑیں، مسالک لڑیں، ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا دشمن آپ سے یہ چاہتا ہے پاکستان کے ٹکڑے ہوئے جو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اپنے حقوق سے ایک انچ پیچھے نہیں رکھنے دیں گے، کسی کو اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ کوئی مائی کا نام پیدا ہی نہیں ہوا جو ہمارے حقوق نصب کر سکے، سلب کر سکے، حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے۔ ہم شہداء سے پیغام کرتے ہیں، آپ کا خون مشن راہ ہے، آپ کا شروط ہے، آپ کا رتبہ کا شروط ہے، رہتی دنیا تک دنیا ہم سارے ہماری نسلیں آپ کو سلام کرتی رہے گی۔ اس لیے کہ آپ ہمارے واقع کا چومن ہمارے سر کا تاج آپ ہیں، اور ہم مشن محمد والے محمد سے
ولاء علی سے عزاداریہ حسین سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ بات اگر میرے اتنے بڑے یونیورسٹی کو منظور ہے